اور عظمت مصطفیٰ کے تذکرے ہی میں عظمت صحابہ کو بھی بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ یہ جو عام طور پہ مشہور ہو گیا ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، اور قرآن کے شروع کے صفحات میں وہ 99 نام پورے کیے گئے۔ یہ جو 99 کا ہندسہ ہے، یہ معین عدد نہیں ہے، بلکہ کثرت سے کنایہ ہے۔ میرے آقا کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جن لوگوں نے وہ 99 نام پورے کیے، ان میں اللہ کا رب والا نام شامل ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن نے اللہ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جس نام کا تذکرہ کیا وہ رب۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو، کبھی اس کو 40 کے ہندسے سے، کبھی 70 کے ہندسے سے ذکر کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی بخشش مانگیں تو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ 71 دفعہ مانگو تو معاف کر دوں؟ یہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، کم کر گھٹا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ یہ معین عدد نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث نے اس کی تائید کی،
آپ نے فرمایا وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. تو یہ جو 99 کا لفظ ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ کثرت سے کیا ہے؟ گنا ہے، معین عدد مراد نہیں. 128 ناموں پر تو میں نے اپنی خطبات کی 2 جلدوں میں گفتگو کی. 128 ناموں، ان میں اللہ کا ایک نام ہے رب. اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا توحید کے ضمن. رب کا معنی تمام ترجمہ کرنے والے علماء نے لکھا پالنے والا. کیا معنی کیا؟ پرورش کرنے والا. آپ یقین جانیے یہ رب کا فٹ معنی نہیں ہے. اردو میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا کہ ترجمہ کرنے والے اس لفظ کو لیتے. پھر ان کی مجبوری ہو گئی کہ آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے رب کا معنی کیا کر دیا؟ فٹ معنی نہیں ہے. فٹ معنی ہمارے لغت کے اماموں نے کیا. ان میں امام راغب ہیں، انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی. ایک ایک لفظ پہ وہ بحث کرتے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. جب وہ رب پہ آئے نا، امام راغب نے رب کا معنی کیا انشاء الشیء حالن فحالن الی حد الکمال. جو علماء بیٹھے ہیں ذرا او تو سبحان اللہ آکھو، انہوں نے سمجھ نہیں آئی. ان کو میں سمجھاؤں گا تو یہ بڑے زور سے سبحان اللہ کہیں گے. انشاء الشیء حالن فحالن الی حد الکمال. دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، دنیا کی ہر چیز کو منزل بمنزل بڑھانا، دنیا کی ہر چیز کو سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. تو سمجھ آ گئی؟ مویاں دا سر تو سمجھ. جب سمجھ آئے گی تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی ہن سمجھ آئی. آپ کو کیا پتا ہے یہ منزل بمنزل کیا ہوتی ہے اور درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے. میں اسے آسان کرتا ہوں. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق. آئی سمجھ؟ نہیں سمجھ. ساری زندگی خطابت گزر گئی، ہم بھی لوگوں کے چہرے پڑھتے. سمجھ آئے گی تو پھر چہرے بتائیں گے کہ اب سمجھ آئی. اب میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے آخری بندے تک. دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے ہر ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی اور پردے کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات سلاسن. سلاسن کا کیا معنی ہے اور ظلمات کا کیا معنی ہے؟
फी ज़ुलुमातिन सलासिन, 3 अंधेरों में, मां का पेट एक, रहम 2, वो झिल्ली और पर्दा जिसमें उस बच्चे को लपेटा गया, 3 अंधेरों में 4 महीने के बाद हमने रूह फूंकी। जब रूह आई ना तो भूख लगने लगी, रूह जो आ गई, प्यास लगने लगी, मंगण जोगा नहीं, हथ चाण जोगा नहीं, बोलन जोगा नहीं। जो हस्ती उस बच्चे की रमजे समझ के मां का गंदा खून नाफ के जरिए उसकी खुराक बना देता है, उसको रब कहते हैं। दुनिया की जिस चीज को जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए, अब यहां बाहर से गिजा नहीं पहुंच सकती थी, कोई जरिया नहीं था, रब ने अंदर ही अंदर उसका इंतजाम कर दिया। मां का गंदा खून नाफ के जरिए उस बच्चे का खुराक और गिजा बनाई। दिन पूरे हुए, बच्चा दुनिया में आया, दाई ने पहला काम क्या किया, उस रास्ते को काट दिया। सबसे पहले दाई ने उस रास्ते को काटा। सब हंस रहे हैं, वालिद भी, दादा भी, चाचा भी, मामू भी। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, सब हंस रहे हैं। अज गूंगे दियां रमजा, गूंगे दी मां भी नहीं समझ रही, मेरा खुराक वाला रास्ता कट गया, जहां से मुझे 5 महीने खुराक मिली थी। जो हस्ती उस वक्त बच्चे के कान में कहे परेशान नहीं होना, एक रास्ता वापस ले रहे हैं, मां के सीने में 2 रास्ते जारी कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? ये है पालना। वरना जब बच्चा दुनिया में आ गया, अल्लाह उसे कहते मैंने गंदम भी पैदा की है, मकई भी, बाजरा भी, चावल भी, केले भी, सेब भी, अनार भी, अंब भी, बिदाम भी, अखरोट भी, चलगोजे भी, मूंगफली का नाम भी ले ले, काजू भी, मूंगफली भी खा, खा, भैंस का दूध पी, खा, नहीं ते खसमा नु खा, खाना, गंदम खा, रोटी खा, आटा खा, चावल खा, केला खा, नहीं कहा। क्यों? उसके मुंह में दांत नहीं, उसका मैदा ताकतवर नहीं। मां के सीने में दूध की 2 नहरें उस बच्चे के लिए रब ने जारी कर। इसको क्या कहते हैं? रब। इशारा करना चाहता हूं, वरना मौजू से हटना भी नहीं चाहता कि मैंने आका के एक नाम का भी तज़किरा करना है। मां के पेट में जदा मंगण जोगा नहीं, हथ चाण जोगा नहीं, बोलन जोगा नहीं, आखण जोगा नहीं, बिन मांगे वजूद दिया, बिन मांगे आंखें दी, बिन मांगे कान दिए, बिन मांगे जबान दी, बिन मांगे हाथ दिए, बिन मांगे खुराक दी। जब दुनिया में आया, ताकत आई, कुव्वत आई, जवानी आई, घर मिल गया, दुकान मिल गई, बच्चे हो गए। अब ये कहता है मेरी नहीं सुनदा। अब यही बंदा कहता है मेरी नहीं सुनदा, इन्ना दी नहीं मोड़दा, मेरी नहीं सुनता, इन्ना दियां लेखा विच मेखा ने। इन्होंने बड़ी नेकियां की हैं, ये तहज्जुद पढ़ते थे, नेक लोग थे, अल्लाह के वली थे, फकीर थे, पीर थे, इन्होंने अल्लाह को राजी किया है, इन्ना दी नहीं मोड़दा।
میں پلیتا میں گناہگارا میری نہیں سنتا۔ دوسرے طبقے کا کوئی آدمی یہاں آیا ہے، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی، ہمارا کوئی بیٹا یہاں آیا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کم از کم میرا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، نہ ہچ کرنا ہے، نہ زچ کرنا ہے، نہ فتویٰ لگانا ہے۔ میں اس مسند کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ مسند مسند نبوی ہے، اور یہ مسند سکھاتی ہے دوسرے کے بزرگوں کا اسی طرح احترام کیا کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا کرو۔ ان سے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سیاسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف مثال کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے اس مجمع میں نون لیگ کے لوگ ہوں گے، پیپل پارٹی کے ہوں گے، تحریک انصاف کے ہوں گے، جماعت اسلامی کے ہوں گے، جمعیت علماء اسلام کے بھی ہوں گے، ہر پارٹی کے بندے یہاں بیٹھے ہوں، کوئی چپتی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کی گواہی دو ملتان والوں، یہ سن 90 کی دہائی میں، 90 سے لے کے 2000 تک کبھی مسلم لیگ کی حکومت آ جاتی تھی، کبھی بے نظیر کی حکومت آ جاتی تھی۔ جدوں مسلم لیگ دی حکومت آندی سی تو دفتراں دے اندر پپلیاں دے کام ہوندے سن؟ بولو تو انہوں دی کوئی سندا سی؟ اوپر سے آرڈر تھا ساڈے بندیاں دے کام کرنے، چاہے وہ ہرے ہویا او دی سن۔ اور جب پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی تھی پھر مسلم لیگیاں دے کام ہوندے سن۔ اب تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، کوئی پوچھتا تھا نون لیگ کو کچہریوں میں، دفتروں میں سنتا تھا کوئی بات؟ کوئی نہیں سنتا۔ وہ زرداری صاحب کی حکومت تھی مرکز میں، پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، ہمارے سرگودا کے ایک ہمارے دوست ہیں وہ وزیر بن گئے، پیپل پارٹی کے تھے، مرکز کے وزیر بن گئے۔ ایک گاڑی ہوٹر والی پیچھے ہے، ایک گاڑی ہوٹر والی آگے ہے، درمیان میں وزیر صاحب ہے جناب، ادھر پولیس ہے، ادھر پولیس ہے۔ میرے پاس آ گئے اور مجھے کہتے ہیں بھائی جی اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو، اے تھانے دا جڑا تھانے دار ہے نا اے بھی میری گل نہیں سن۔ وزیر کیوں؟ پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت تھی، کوئی نہیں سنتا تھا۔ بات تو میں بڑی کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں سمجھنے والے سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے، بات تو میں بڑی کر گیا۔ اپنیاں دی سننا تے پرایاں دی نہ سننا، دوستاں دی مننا تے دشمناں دی نہ مننا، اے سیاسی لٹیریاں دا کام ہوندا ہی۔ اللہ تعالی رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر وہ رحمان ہوگا۔ کیسا رحمان ہے یار، اپنیاں دی سندا تے پرایاں دی نہیں سندا، نیکوں کی سنتا ہے اور بروں کی نہیں سنتا، دوستوں کی سنتا ہے اور دشمنوں کی نہیں سنتا۔ ادھر دیکھ رب کے ایک دشمن کو، رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اسے کہتی ہیں آدم کو سجدہ کر، اسا کیا میں نہیں کرنا، ابا واستکبرا، کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، فرمایا نکل میری جنت سے، اسا کیا سنبھال اپنی جنت، جنت میں اے جا رہے ہیں۔ سچی سچی گل کرو، تہاڈا سیلز مین اس لہجے تہاڈے نال گل کرے، برداشت ہے؟ مظاہرہ کرے، نوکر کرے، چے جائے کہ خلاق عالم لفظ کن نال چلدے ہوئے پانی تے زمین نو بچھان والا، بغیر ستونہ دے اتنی بڑی چھت قائم کرن والا۔ بیٹھ جائیں بیٹا، توجہ ہے تہاڈی؟ خلاق عالم سامنے کھڑا ہے، آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرنا،
کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، انا خیر منو، نکل میری جنت سے۔ اس کا سنبھال اپنی جنت۔ اللہ کے غضب کو دعوت دی، پتہ نہیں کیا خیال آیا، واپس مڑا، کہنے لگا مولا میری ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا بول، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو۔ شیطان کی سنی کہ نہیں سنی؟ وہ سب کی سنتا ہے۔ میں لفظ رب پہ بحث کر رہا تھا، یہ تو میں نے ضمناً ایک بات کی آپ کو سمجھانے کے۔ ماں کے سینے میں دودھ کی دو نہریں جاری کر۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب ہیں، حکیم صاحب تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے، ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا ہے، طب ہم نے نہیں پڑھی، لیکن آپ سن کے حیران ہو۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، دوسرے دن کا دودھ، تیسرے دن کا دودھ، چوتھے دن کا دودھ، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، اس میں کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں، بلغم بھی یہاں، خون بھی یہاں، دودھ بھی یہاں۔ ابتدائی ماں کا دودھ، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ ضرورت کے مطابق غذا مہیا کر، جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق غذا مہیا۔ یہاں کوئی ٹیچر ہوں، ماسٹر، پروفیسر، معلم، مدرس، میں خود معلم ہوں۔ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، کچھ معلم ایسے ہوتے ہیں، کچھ مدرس ایسے ہوتے ہیں، وہ جب لیکچر دیتے ہیں نا تو اس طرح مضمون کو سمجھاتے ہیں، بچے باہر نکل کے کہتے ہیں کمال کر چھڈی سے بھائی، مضمون گھول کے ذہن چ پا چھڈی۔ اس کو ہم کہتے ہیں سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، افہام تفہیم کا ملکہ۔ یہ خدا داد ہے، یہ کیا ہے؟ خدا داد۔ انہیں سمجھانے کا سلیقہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ایک کدھ نو سمجھانا چاہے نا تو ایک کدھ نو بھی سمجھا۔ اسے افہام تفہیم کا ملکہ ہے۔ میری بات آپ نے توجہ سے سنی۔ پوری دنیا میں جو معلم پہلے نمبر پہ آیا، یہ پہلے نمبر پہ آیا ہے سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، افہام تفہیم کا ملکہ، اس سے زیادہ پوری دنیا کے کسی ٹیچر میں نہیں۔ اسے میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ تو پہلے نمبر پہ آیا، سمجھنے سمجھانے دا ملکہ تیرے کو لے، تو کد نو بھی سمجھا لینا نا، اے 2 دن دا بچہ سنبھال، اس نو ذرا دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، سمجھا اس بچے نو، 2 دن دے بچے نو دودھ چوسن دا طریقہ۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ سمجھا رہی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے تربیت کرنا، پالنا، تربیت کرنا۔ بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ انہیں کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کس نے کتیا کے بچوں کو کس نے سمجھایا؟ تمہاری غذا کہاں ہے، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے بتایا کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے؟ جو مرغی کے چوزوں کو طریقے سمجھا رہا ہے، کتیا کے بچوں کو بتا رہا ہے، بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں۔ ایک مضمون کا حصہ میں نے مکمل کر لیا۔
अपने आका के एक नाम का तज़किरा करना चाहता हूं। मेरे आका के भी बेशुमार नाम हैं, कुरान ने उनको जिक्र किया है। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदन, बोलो तो सही, शाहिदन मेरे साथ बोलो, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने आपको शाहिद बनाया, हमने आपको मुबश्शिर बनाया, हमने आपको नजीर बनाया। नजीर बनाया, नजीर का क्या मतलब? डराने वाला, डराने वाला। मैं ये माना नहीं करता, मैंने पूछा ही आपसे इसलिए है कि आप क्या माना करते। मैं ये माना नहीं करता, मैं नजीर का माना करता हूं आगाह करने वाला। क्या करने वाला? खबरदार करने वाला, आगाह करने वाला। क्यों? ये जो डराने का लफ्ज है ना, इसमें थोड़ी सी कमजोरी कहूं या सख्ती कहूं, डाकू डराते हैं, कातिल डराते हैं, कातिल, दहशतगर्द, डाकू। डाकुओं का जो डराना है ना, इसका मैंने बड़ा तजर्बा कि मेरे को ना कार खोई सी, डाकू ने मुझसे कार छीनी थी, तो मुझे बड़ा तजर्बा है कि डाकू किस तरह आते हैं और किस तरह हमला करते हैं और किस तरह कार छीन के ले जाते। डाकू डराते। हमारे लाहौर में एक मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं मैं मस्जिद से घर की तरफ जा रहा था, गली में एक लड़का आया, उसने मेरे पाँव में ब्रेक मारी, मोटरसाइकिल, पिस्तौल यहां रखा और यहां रख कहते मौलवी जी जो कुछ है निकालें। और साथ सामने दुकान थी करियाने की, वहां एक गाहक भी खड़ा था, साथ कहता है हर शय कट के मेरे हवाले भी करो, हस हस के मेरे नाल गल्लां भी करो। वो दुकानदार नूं शक ना पावे। मैं आख्या पिस्तौल मेरी वक्खी ते, टट्टी मेरी खुश्क हो रही है, तेरे नाल मैं हस हस के गल्लां करा। ये जो डराने वाला है ना, ये माना कोई सजता नहीं, आगाह करने वाला। और अगर डराने वाला भी माना हो ना, तो फिर बंदियाल भी एक माना करता है। ये डराना उस मायने में है जिस तरह मां अपने बच्चे को डराती है। मां अपने छोटे बच्चे को डराती है, चूल्हे दे नेड़े नहीं जाना, आग लग जाएगी। माचसां दियां तीलियां नाल नहीं खेलना, छुरियां ते चाकू नाल नहीं खेलना। मां के डराने में शफकत है, रहमत है, प्यार है। मेरा नबी भी इसी तरह है डराने वाला। उनके डराने में क्या है? शफकत। ये काम करोगे तो आगे जहन्नम है, ये काम छोड़ दो वरना आग में जलोगे। इस माने में नजीर। मेरे नबी के बेशुमार नाम हैं और मेरे नबी के जाती नाम दो हैं। एक नाम है मुहम्मद, सारे कहो यार, और एक नाम है अहमद। ये दो जाती नाम है मेरे आका के। एक नाम दादा ने रखा रजा अन युहमदा, इस उम्मीद पे रखा कि शायद दुनिया मेरे पोते की तारीफें करेगी। मोहम्मद का माना भी यही है, शायद कि दुनिया मेरे पोते की तारीफें करेगी। फिर मेरा नबी इसम बा मुसम्मा हुआ, जो मेरे नबी के नाम का माना बनता था, मेरा नबी बिल्कुल उसी तरह था। फिर मेरे नबी की तारीफें हुई, जमीन पे भी, आसमान पे भी, फर्श पे भी, अर्श पे भी, इंसान भी, जिन्नात भी, फरिश्ते भी, अंबिया भी, अपने भी, पराए भी, सब मेरे नबी की तारीफें करने लगे, तज़किरे करने लगे। जब मेरा नबी दुनिया में आ गया तो तज़किरे होने ही होने थे। मेरे नबी के तज़किरे तो उस वक्त भी होते थे जब मेरा नबी इस दुनिया में नहीं आया। कभी इब्राहीम की दुआओं में और कभी हजरत ईसा की बशारतों।
تو میرے نبی کے نام کا جو معنی بنتا تھا، میرا نبی بالکل اسی طرح تھا، محمد. کہو یار، زور سے بولو یار. آقا کا نام آئے تو زور سے کہا کرو، صلی اللہ. ایک دفعہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یا یوں ہی ہمارے متعلق لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں بے درود نہیں پڑھن دیں دیتے، درود منکر نے. نہ، میرے آقا پہ ایک دفعہ درود پڑھو تو کتنی نیکیاں؟ 10 گناہ ختم. ایک دفعہ درود پڑھنے سے جنت میں 10 درجے بلند. اور جنت کے درجے ایسے نہیں ہیں 10 فٹ 20 فٹ 25 فٹ، نہ، جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان. ایک درجہ. اور ایک دفعہ جب آپ درود پڑھیں گے تو کتنے درجے بلند ہوں گے؟ تو میرے نبی کا ایک نام ہے مبشر. کیا نام ہے؟ مبشر. اور اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مبشر کا میں نے خوشخبریاں دینے والا. میرے نبی نے خوشخبریاں دی، ماننے والوں کو خوشخبریاں دی، اور کچھ لوگوں کو میرے نبی نے نام لے کے خوشخبریاں دی. ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ. میرے نبی نے مختلف صحابہ کو مختلف موقعوں پر جنت کی بشارتیں سنائی. میرے نبی کا نام کیا تھا؟ مبشر. صبح کی نماز پڑھا کے صحابہ سے پوچھتے ہیں تم میں سے کسی کو کوئی خواب تو نہیں آئے؟ صحابہ سب خاموش ہو گئے کہ کسی کو کوئی خواب نہیں آیا. آپ نے فرمایا پھر سنو، میں نے رات ایک خواب دیکھا. خواب میں مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور مجھے جنت دکھائی گئی. چونکہ ہم الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں، ہماری باتوں کو لوگ چنتے رہتے ہیں. یہ جو میں خواب کی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں جسمانی معراج کا انکار کر رہا ہوں. نہ، میرے آقا کو اسی جسم کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ معراج ہوا. ایک مرتبہ اسی جسم کے ساتھ، جسد مار روح، عالم بیداری میں میرے رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی اور جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا. وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، ہمارا کوئی بھائی بیٹا، کوئی بزرگ ہمیں سننے کے لیے، جس کو ہمارے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہو، یہ مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ حضرات کہتے ہیں انہوں عظمت بیان کرنی آندی بھی نہیں، بڑی آتی ہے. عظمت مصطفیٰ پر بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، ساری تقریریں ہیچ ہو جائیں گی. میرا ایک جملہ ساری تقریروں پہ وزنی ہوگا. معراج والی رات میں میرے رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی. آمنہ کا لال. خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تواڈے وچوں جس نو نبی پاک نال محبت ہے او بولے. میں کہتا ہوں جس نو کی ہوندا، جس نو کی ہوندا،
جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت ہے، بے شک تو کہو، ذرا پچھلے ہی بولو یار، بے شک تو کہو یار، آپ سب کو محبت ہے تو آپ کے محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں تو پھر بولو نا میرے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے ذرا اظہار کرو نا محبت کا، جو میں لفظ کہتا چلا جاؤں گا میرے ساتھ بولو نا۔ معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام پہ میرے رب نے پہنچایا کہ اس رات ساتوں آسمان بھی نیچے تھے۔ ذرا نیچے والا لفظ کہتے چلے جاؤ، ساتوں آسمان، زور سے بولو یار، ساتوں آسمان نیچے تھے، آچھی کرنوں والا سورج نیچے تھا، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے تھا، جگمگانے والے ستارے نیچے تھے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا، سب سے اوپر تھا۔ یہ جسمانی معراج صرف ایک مرتبہ ہو، جسمانی معراج صرف ایک مرتبہ ہو، زندگی میں ایک مرتبہ ہو، اور روحانی معراج وہ میرے آقا کو کئی مرتبہ رب نے کہا، خواب میں کئی مرتبہ رب نے میرے آقا کو جنت کی سیر کرو۔ آپ نے فرمایا پھر میرا ایک خواب سنو۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا یہ قطعی ہوتا ہے، قطعی سمجھ گئے، حجت ہوتا ہے، دلیل بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، آج کا کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مفسر، کوئی محدث خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں تو صبح کے ٹائم ضروری ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جائے باغ میں اور پھر چھری اس کے گلے پہ رکھے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو عام بندوں کے خواب میں اور نبی کے خواب میں یہ فرق ہے، کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا اور نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنت کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے، ان کے نام بھی میرے نبی نے لیے، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد۔ جانا تو ایک ہی دروازے سے، لیکن جس بندے کو جس چیز کا شوق زیادہ ہوگا اللہ اس بندے کو اس دروازے سے داخل کر۔ مثلا ایک بندے کو نفل پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اللہ کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چلا۔ ایک بندہ خیرات بہت کرتا ہے، اللہ اس کو کہیں گے باب الصدقہ سے چلا۔ جانا تو ایک دروازے سے۔ فرمایا میری امت کا ایک آدمی آیا ہے، وہ جب جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل۔ ہر دروازے نے تمنا کی آپ مجھ میں سے داخل ہوں، یہ شرف مجھے بخشیں کہ آپ جیسی ہستی مجھ میں سے جنت میں داخل ہوئی ہے۔ 8 دروازے اسے بلانے لگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے کہ وہ جنت کے قریب آئے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اب میرے نبی مبشر بنا اور حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت میرے نبی نے، اور اپنے معراج کا ذکر کیا تو فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں مختلف لوگوں کے مکان دیکھے،
پھر میں نے ایک مکان دیکھا جو ایک موتی کا بنا ہوا تھا، اس سے خوبصورت مکان میں نے جنت میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ جبریل نے کہا یہ قریشی جوان کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں، جوان بھی، اور یہ بڑا خوبصورت مکان ہے، میرا ہوگا۔ میں نے کہا جبریل راستہ چھوڑ، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مکان اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا باہر سے نظر آ رہا ہے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے۔ میرے نبی نے بشارت دی، حضرت عمر کو جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان کے متعلق کہا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہو۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست۔ بشارت، خوشخبریاں دی۔ علی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ بشارت دی۔ پھر قرآن کے ذریعے سارے صحابہ کو بشارت ملی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ذرا میرے ساتھ آئیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سارے مہاجر، سارے انصار، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، سارے صحابہ کو میرے رب نے شمار کر کے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ہم نے نبی کے یاروں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میرے نبی نے بشارتیں سنی، میرے نبی نے خوشخبریاں سنی، سارے صحابہ کو خوشخبریاں سنی۔ میں غالباً پچھلے پروگرام میں بھی یہاں یہ جملہ کہہ کے گیا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں کبھی جہلم کے مرزا سے، کبھی راول پنڈی کے قریشی سے، اور کبھی لاہور کے شیخ الاسلام سے، تسی اشارے نہیں سمجھ؟ میں نے تو بڑے اشارے کر دیے، بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ خاص کر کے مرزا جیلمی نے جھوٹے حوالوں کی بھرمار کر کے جو نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اور مختلف کتابیں اس نے دکھائیں اور غلط ان کے ترجمے کیے۔ مثلا حدیث کی کتاب نکالتا ہے، فلاں نمبر حدیث دیکھو، حضرت معاویہ منبر پر حضرت علی کو گالیاں نکالتے۔ اب نوجوان کہتے ہیں حدیث میں آ گئی، وہاں لفظ کیا ہے؟ سبا، تو سب کا معنی گالی ہوتا ہے؟ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ سب کا معنی گالی ہے۔ سب کا معنی ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا۔ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں، حدیث سے دے دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم سب ایک چشمے پہ پہنچو گے، میرے آنے سے پہلے کوئی اس چشمے کا پانی نہ پیے،
दो सहाबा ने पी लिया। मेरे आका पहुंचे, मेरे आका को बताया गया, हदीस के लफ्ज सुन, फसब्बाहुमा, मेरे नबी ने उन दोनों सहाबा को सब किया। किसी में जुर्रत है तो यहां गाली का माना करे। नबी पाक के मुतालिक लफ्ज आया सब्बाहुमा। सब का मैना गाली होता है? सब का मैना होता है किसी के रवैये पर तनकीद करना। एक सहाबी दूसरे सहाबी पर तनकीद कर सकता है, वो भी सहाबी, गैर सहाबी सहाबी पर तनकीद नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। क्यों? उलमाए किराम जो यहां उलमा बैठे हैं, सामीन में उलमा बैठे हैं, मुझे बताएं उलमा, मस्जिद में नमाज हो रही है, मगरिब की, इशा की, सुबह की, इमाम किरात कर रहा है। एक आदमी वुजू खाने में वुजू करके मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने किरात सुनी, उसने महसूस किया कि इमाम गलती कर रहा है, मुतशाबे लग गया है, गलत पड़ गया है, उसने वहीं से लुकमा दे दिया। अभी उसने नियत नहीं बांधी, अभी नमाज में शामिल नहीं हुआ, नमाज से बाहर था, उसने लुकमा दे दिया, इमाम ने लुकमा उठा लिया। उलमाए किराम, नमाज फासिद हो, खत्म। क्यों? लुकमा देने वाले का दर्जा कम था, और इतना कम भी नहीं, चंद सेकंडों के बाद उसे यह दर्जा मिलने वाला था। सफ में आ जाता, नियत बांध लेता तो उसे भी नमाज वाला दर्जा मिलने वाला था। सहाबियत का दर्जा तो क़यामत की सुबह तक मिल भी नहीं सकता। बात तो मैं बड़ी कर गया हूं। उसका दर्जा कम था, इमाम का दर्जा ज्यादा था। ये कम दर्जे वाला इमाम की गलती नहीं पकड़ सकता था, तो फिर तू और मैं सहाबा की गलतियां कैसे पकड़ सकते हैं? कैसे पकड़ सकते कि मैं उनकी गलतियां शुमार करवाता रहूं? मैं कहूं उन्होंने ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, ये काम शरीयत के खिलाफ किया उन्होंने, मैं उनकी गलतियां गिनवाऊं? नहीं। जितनी हवाले उन लोगों ने पेश किए जो सहाबा पे तबर्रा करती हैं, सहाबा पे तनकीद करती हैं, उन्होंने कहा तबरी ने ये लिखा है, फलां किताब ने ये लिखा है, फलां किताब ने ये लिखा है, फलां किताब ने ये लिखा है। बंदियालवी सिर्फ एक जुमला आपको देना चाहता है, उसे यहां लिख लें, सीने की तख्ती पर लिख लें। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगी। बंदियालवी कहता है सहाबा किताबी और तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। एक ही जुमला पका लो, सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा कौन सी शख्सियात है? कुरानी शख्सियात हैं। जुर्रत करो, मैदान में आओ, सबाइयत वाला घूंघट उठाओ और कहो मुआविया सहाबी नहीं। कहो, तुम्हें जुर्रत है तो कहो। तुम नहीं कह सकते, तुम अगर कहो तो मैं बुखारी से मुआविया का ईमान साबित कर दूंगा और उसकी सहाबियत भी साबित कर दूंगा, बुखारी से साबित कर दूंगा। सिर्फ सहाबियत साबित नहीं करूंगा, बल्कि 7 हिजरी में जब मेरे नबी उम्रतुल कज़ा करने आए थे और आपने उम्रा अदा कर लिया और आप मरवा पे बैठे थे, मरवा पे तवाफ साई करने के बाद आपने हिजामत करवानी थी, कैंची आपके हाथ में थी, सारे साहबा मौजूद थे, हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हैदर करार भी, हजरत बिलाल भी, हजरत तला भी, हजरत जुबैर, सारे साहबा मौजूद हैं। उठा बुखारी, किसने मेरे नबी के बाल तराशे थे?
اٹھا بخاری، معاویہ نے۔ میرے نبی کے بال مروہ پہ کس نے کاٹے تھے؟ غور سے بولو، میں کوئی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ یا تو صحابیت کا کرو انکار، پھر کرو تبرہ، شرم کرو۔ صحابی مان کے، صحابی بھی مانتے ہو، پھر غلطیاں گنواتے ہو اور کہتے ہو فلاں کتاب نے یہ لکھا، فلاں کتاب نے یہ لکھا۔ رب نے قرآن میں کیا کہا؟ سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہو، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے آپ اٹھائیں۔ میرے ترجمے پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ۔ چلیے، میں نے بڑی فراخ دلی سے آج بات کہہ دی۔ کسی شیعہ عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھائیے، سورت حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10۔ فیس بک کے ذریعے میری تقریر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی، لاکھوں لوگ اس میرے حوالے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ میرے رب نے صحابہ کو 2 طبقوں میں تقسیم کر دی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے۔ قرآن نے کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ مشکل وقت کے ساتھی تھے۔ فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے سہولت کے ساتھی تھے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اس وقت ایمان لانا بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا کرتا تھا۔ یہ بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بعد والوں سے کیا ہیں؟ بلند، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ 2 طبقوں میں تقسیم کر کے میرے رب کو پتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، راہ کوئی نہیں سی، واہ کوئی نہیں سی، کدے جاندے، مجبوری کا ایمان تھا، ایمان قبول نہ کرتے تو کہاں جاتے۔ لوگوں نے تنقید کرنی تھی، میرے رب نے صحابہ کو 2 طبقوں میں تقسیم کیا اور فرمایا مرتبہ، مقام پہلوں کا پچھلوں کی نسبت بہت بلند ہے، لیکن کلن، یہ تو ملتان والے ذرا آواز لگا دیں یار، پچھلے لوگ ذرا آواز لگائیں یار۔ کلن دا مانا بھی میں کرنا، کرو نا، کرو مانا۔ یہاں کسی عالم کے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی عالم کی ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، خود مانا کرو، کلن کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ یا تو انکار کر کے معاویہ صحابی نہیں، اور اگر صحابی ہے تو پھر اس آیت کو مان، کلن وعد اللہ الحسنی۔ میں ہوں نا، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ میری بات غور سے سننی ہے، یہ بات میں جوش میں نہیں کہوں گا۔ کدی کدی خطیب جوش گل کرے نا تے کم دی گل بھی نہ ہوئے تے بندے کہتے ہیں جوش وکھایا سبحان اللہ چھڈو۔ یہ میں نرم لہجے میں بات کروں، لیکن آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہے گی، میرا لہجہ نرم رہے گا۔ میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ یہ جتنے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں نا، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء دیوبند دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء بریلی دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء اہل حدیث دے فیصلے حالے ہونے، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، فقی، انہاں ساریاں دے فیصلے حالے ہونے، مرن تو بعد ہونے، مرن تو بعد ہونے۔ رب راضی کہ نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت،
جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں، ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں، تیرے میرے حالے ہونے نا، میاں تو اپنی نبیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی، تو اپنی فکر کر، تیرے نال کی بننا، انہیں کچھ نہ کہو، صحابہ پہ تنقید نہ کرو، صحابہ کے متعلق میرے رب نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، جتنے میرے نبی کے یار ہیں سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، آج بہت لوگ آئے ہیں یہاں سننے کے لیے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت کے نمازی، ایسے بھی ہیں جڑے کچے پکے نے، کدی پڑھ لئی تے کدی نہ پڑھ، اللہ انہیں پکا نمازی بنائے، دعا ہی کر سکتے۔ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے، دعا ہی کر سکتے۔ بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنے چاہے عمل میں جتنے ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، بولو کیا تمہاری تمنا نہیں ہے، کیا تمہاری خواہش نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ کس مومن کی تمنا نہیں کہ خواب ہی میں آقا کی پیاری صورت دیکھ لوں اور جس کو زیارت ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب آقا نو ویکھیا، خواب میں آمنہ دے لال دے چہرے پر انوار نو ویکھیا۔ اور شریف آدمی تو خواب میں آقا کے چہرے کو دیکھے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا پھر۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں۔ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی صحابی ہو گئے، نفل زیادہ پڑھے صحابی ہو گئے، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ جب یہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں؟ ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب، نعت خان، مفسر، محدث، ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے۔ تو میرے نبی کے جو نام ہیں صفاتی نام، ان میں ایک نام میرے نبی کا کیا ہے؟ مبشر۔ صحابہ کو نام لے لے کے جنت کی بشارتیں، ہمیں کیا دی؟ ہم بھی تو آپ کے امتی ہیں، ہمارے لیے مبشر نہیں ہے؟ وہ تو ہمارے لیے بھی مبشر ہیں۔ میرے آقا نے ہمیں کچھ کام بتائے، یہ کام تم کر لو تمہیں بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں ایک کام میرے نبی نے بتایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس زمین پر اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بناتا ہے۔ ہمیں بھی بشارت ہے۔ تو میں نے آج کی محفل میں اللہ کے صفاتی نام رب پر اور اپنے آقا کے صفاتی نام مبشر پر تھوڑی سی گفتگو کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔